SCO اجلاس کی تیاریاں مکمل ہیں۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں تیاریوں کا جائزہ لیا ہے۔ یقین ہے آنے والے مہمان پاکستان کا مثبت تشخص لے کر جائیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں شرپسندوں کو رخنہ ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا۔ سازشی ذہنیت رکھنے والے گھر بیٹھ کر سکون کریں، ان کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا 15 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک پر بھرپور احتجاج کا اعلان۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کا اعلامیہ۔ اور SCO سمٹ کے موقع پر احتجاج کا اعلان ظاہر کر رہا ہے PTI سیاسی پارٹی نہیں، انتشاری ٹولہ ہے۔ رانا ثناء اللہ کا رد عمل، کہا یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا یہ سب پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کڑی ہے، ملک کو یرغمال بننے نہیں دیں گے۔ آئینی ترامیم پر پیش رفت ہو گئی، مولانا فضل الرحمان کا انکشاف۔ بلاول بھٹو نے کہا حکومت مطمئن ہے، 2/3 اکثریت موجود ہے، بہتر ہوگا تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کر ترمیم کریں۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سرکاری خرچ پر سپریم کورٹ کے الوداعی ڈنر سے معذرت کر لی۔ الوداعی ڈنر پر 20 لاکھ سے زائد کا خرچ آتا ہے۔ چیف جسٹس کا موقف فل کورٹ ریفرنس 25 اکتوبر کو صبح 10:30 بجے ہوگا۔ حکومت نے مکمل ڈرافٹ نہیں لیا، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے مسودے میں پہلا صفحہ ہی نہیں تھا۔ حکومت سے کہا پہلے بتائیں کون سے آرٹیکل میں کیا ترامیم کرنی ہے، کس پر بات کریں۔ جو ڈرافٹ دیا گیا ہے اس پر وزیر قانون نے کہا یہ وکلا کی تجاویز ہیں۔ بلاول بھٹو نے جو ڈرافٹ دیا اس میں آئینی عدالت کے قیام کا ذکر ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ڈرافٹ وہی ہے جس میں آئینی عدالتوں کے قیام کی بات ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ان کے پاس ڈرافٹ نہیں ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ دعویٰ کیا کہ آئینی ترامیم کے لیے 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت حاصل ہے۔ ایک صوبے کی طرف سے لشکر کشی ہو رہی تھی، وفاق پر حملہ کیا جا رہا تھا۔ اسلام آباد پولیس نے بہترین کارکردگی کا ثبوت دیا۔ اگر قومی مفاد کو ٹھیس پہنچتی تو پاکستان کا امیج مجروح ہوتا۔ وزیر اعظم کا پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا فسادیوں نے 2014 میں بھی نجی املاک کو نقصان پہنچایا۔ دھرنوں سے پاکستانی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا۔ اسلام آباد پولیس کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر میں یادگار شہداء پر حاضری دی۔ شہید عبدالحمید شاہ کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ خیبر میں پشتون جرگے میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں، گورنر KP فیصل کریم کنڈی کا اعلان۔ کہا چاہتے ہیں احتجاج کرنے والے آئین کے تحت پارلیمان کا حصہ بنے۔ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں بننے والی کمیٹی جرگے سے بات کر رہی ہے، آئین کے مطابق مطالبات نہ ہوئے تو کمیٹی ان کو سمجھائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا ضلع خیبر میں امن جرگے کے مقام کا دورہ۔ متعلقہ حکام کی وزیر اعلیٰ کو جرگے کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات پر بریفنگ۔ جرگہ شرکا کے لیے پانی، عارضی واش رومز، میڈیکل کیمپس اور دیگر بنیادی ضروریات کا انتظام کرنے کی ہدایت۔ 5000 کمبل بھی فراہم کیے جائیں گے۔ نوجوانوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ سیلفیاں بنائیں اور علی امین گنڈاپور زندہ باد کے نعرے لگائے۔ بلوچستان کے ضلع دکی میں رات گئے کوئلے کی کانوں پر حملہ، 20 کانکن جاں بحق، 6 زخمی۔ دہشت گردوں نے راکٹوں اور دستی بموں سے حملہ کیا، پھر کول مائنز میں موجود مشینری کو آگ لگا دی۔ جاں بحق مزدوروں کا تعلق یوب، قلعہ سیف اللہ، پشین، کشلاک اور لورالائی سے تھا۔ واقعے کے خلاف مائن ورکر تنظیموں کا کوئٹہ میں احتجاج، دہشت گردوں کی فوری گرفتاری اور کانکنوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی دہشت گرد حملے کی مذمت۔ وفاقی وزیر جام کمال نے کہا دکی میں بے گناہ محنت کشوں کا خون بہایا گیا، بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتیں پیسہ لگا رہی ہیں۔ گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل کی بھرپور ایکشن لینے کی یقین دہانی۔ صوبائی وزیر ظہور بلیدی نے کہا دہشت گردی کرنے والوں کا کسی مذہب سے تعلق نہیں، یہ لوگ معصوم لوگوں کی جانیں لے کر بیرونی آقاؤں سے پیسے لیتے ہیں۔ اسپیکر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی طرف سے مخصوص نشستوں سے متعلق لکھے گئے خطوط پر الیکشن کمیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ ذرائع کے مطابق ممبر سندھ نثار دورانی اور ممبر بلوچستان شاہ محمود جتوئی کی عدم شرکت کے باعث کمیشن کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ اجلاس میں اسپیکرز کے خطوط الیکشن کمیشن اراکین کے حوالے کیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے قانونی ٹیم سے خطوط پر رائے طلب کر لی۔
प्लेट में उतना ही खाना डालें जितना खा सकें। वकील को उतने ही मुकदमात लेने चाहिए जितने चला सकें। चीफ जस्टिस के वकला के रवैयों पर मामूल के 2 मुकदमात में दौरान समाअत रिमार्क्स। दरखास्त गुजार के वकील के साथ खुद काले कोट में पेशी पर बरहा। चीफ जस्टिस ने कहा, ये इसलिए साथ खड़े हैं हम पर दबाव डाल सकें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने कौन आता है। वकला का कोई कंडक्ट नहीं रहा, जलाओ घराओ बदमाशी हो रही है। पहले ये काम लेबर यूनियन करती थी, अब वकला में देख रही हैं। कहते हैं हम अदालतों को ताले लगाएंगे, पता नहीं किधर चली गई वकालत। दूसरों पर तकरीर करते हैं, अपने गिरेबान में भी झांके। सदर आसिफ अली जरदारी और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन की तुर्कमेनिस्तान में मुलाकात। पाकिस्तान रूस दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। गैर रस्मी मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में बैनुल-अक़वामी फोरम के मौके पर हुई। अशकाबाद में बैनुल-अक़वामी फोरम से खिताब में सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान बाहमी एहतराम, मुश्तरका अक़ीदे, बेहतर और पुरअमन मुस्तक़बिल के विजन पर मबनी ताल्लुकात हैं। बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सदर मुमलिकत की तुर्कमेनिस्तान के हम मनसब से भी मुलाकात हुई। तमाम शोबों बिलखुसूस तिजारत और दो तरफा राबता मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। सदर की तुर्कमेनिस्तान के कौमी रहनुमा और पीपल्स काउंसिल के चेयरमैन से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुआहिदों पर अमल दरामद के कानूनी तौर पर पाबंद होंगे। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, सऊदी सरमायाकार मुतनाज़ और कानूनी मसाइल के हल की यकीन दहानी चाहते हैं। कानूनी पेचीदगियां दूर करने के लिए वली अहद ने मोहम्मद और पाकिस्तान ने वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को नामजद किया है। सऊदी अरब के वजीर बराए सरमायाकारी का पार्क व्यू सोसाइटी इस्लामाबाद का दौरा। वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, जाम कमाल और मुसद्दिक मलिक भी हमरा थे। तकरीब से खिताब में खालिद बिन अब्दुल अजीज ने दौरा पाकिस्तान में भरपूर मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान के निजी शोबे के साथ शराकत दारी बढ़ाएंगे। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों से ताउन की नई राहें खुलेंगी। कौमी क्रिकेट टीम को होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 500 प्लस करके इनिंग्स से हारने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट इनिंग्स और 47 रन से जीत लिया। 267 रन के खसारे में जाने के बाद कौमी टीम फ्लैट विकेट पर 220 रन पर ढेर हो गई। सलमान आगा 63 और आमिर जमाल 55 के सिवा कोई बैटर न टिक सका। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन बनाए। इंग्लैंड ने जवाब में 7 विकेटों पर 823 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हैरी ब्रोक ने ट्रिपल सेंचुरी और जो रूट ने डबल सेंचुरी बनाई। मेहमान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी। शान मसूद की कप्तानी में मुसलसल छठी शिकस्त। कप्तान कहते हैं 556 रन बनाने के बाद विकेटें लेना भी जरूरी होता है। इंग्लैंड से सीखना चाहिए 20 विकेटें कैसे ली जाती हैं। कप्तान शान मसूद कहते हैं, उम्मीद थी मुल्तान के पिच में दूसरे दिन से क्रैक आ जाएंगे। मैच के नतीजे से दुख हुआ, कोशिश करेंगे दूसरा मैच जीतें। हेड कोच जेसन गिलेस्पी पहली इनिंग्स की कारकर्दगी से मुतमईन। कहते हैं बदकिस्मती से बॉलिंग प्लान के मुताबिक नहीं थी। पीसीबी ने नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। अजहर अली, आकिब जावेद, असद शफीक, अलीम डार और हसन चीमा कमेटी में शामिल। कमेटी अरकान कल मुल्तान रवाना होंगे। कप्तान और कोच से मुशावरत के बाद दूसरे टेस्ट का स्क्वाड फाइनल करेंगे। क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानियों के दिल तोड़ दिए। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल टीम की बदतरीन नाकामी पर फट पड़े। कहा, क्लब की टीम भी ऐसा नहीं खेलती जैसा कौमी टीम खेल रही है। दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। जब तक टीम के लिए नहीं खेलेंगे ऐसे ही नतीजे आएंगे। बासित अली बोले, ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट हुए कोच भी समझ गए पाकिस्तानियों को पागल कैसे बनाना है। तौसीफ अहमद ने कहा, टीम अब जीत भी जाए वो इज्जत नहीं मिलेगी जो मिला करती थी। शायकीन क्रिकेट भी आग बगोला। कहा, रोजे रखते हैं, दुआएं करते हैं पाकिस्तान जीते, मगर अब क्रिकेट से दिल ही उठता जा रहा है। खिलाड़ियों की फिटनेस ही ऐसी नहीं कि जीत सके। कराची में कहीं बारिश कहीं गर्मी की शिद्दत। शारा फैसल पर आंधी और बारिश के बाद बदतरीन ट्रैफिक जैम। कारसाज से ड्रेग रोड तक गाड़ियों की कतारें। गुलशन इकबाल, राशिद मिन्हास रोड पर मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा, घंटों गाड़ियां फंसी रहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी का ऐलान किया जाए। मुल्क में आईनी बहरान है। हुकूमत मर्जी के कवानीन और अपने लोगों को बिठाना चाहती है। हुकूमत को आइन पर शब खून नहीं मारने देंगे।
آج باجوہ کے خلاف باتیں کرنے والوں نے لائن میں لگ کر توسیع دی تھی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا گجرات میں جلسے سے خطاب، کہا اشرافیہ کا مخصوص طبقہ عوام کے ٹیکس پر عیاشیاں کر رہا ہے، عوام بڑی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، ہر وہ شخص جو اس وقت مشکل میں ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے زیر اہتمام حیدرآباد میں یوتھ کنونشن، سکولز، کالجز اور جامعات کے طلباء و طالبات کی شرکت، آئی ٹی ماہرین کی شرکاء کو جدید تعلیم کی افادیت پر بریفنگ، ایم کیو ایم قائدین کا خطاب۔ این ایف سی ایوارڈ پر آئی ایم ایف نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، 18ویں ترمیم سے متعلق بھی کسی قسم کی بات نہیں کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں وفاق نے 18ویں ترمیم پر عمل کرنا شروع کر دیا، ساری وزارتیں ختم کر دیں، دیگر معاملات پر خدشات ہیں، پیپلز پارٹی وہی کرے گی جو ملک کے فائدے میں ہوگا۔ ہم نے کسی ہاؤسنگ اسکیم کو زمین الاٹ نہیں کی، آج پڑھا 5 آئی پی پیز کمپنیوں سے معاہدہ ختم کیا جا رہا ہے، بجلی کی قیمت میں کچھ کمی ضرور ہوگی۔ کراچی کے حلقے این اے 231 کے 4 پولنگ اسٹیشنز کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے دوران ہنگامہ آرائی، سیاسی جماعت کے کارکن ووٹوں کا تھیلا لے کر فرار، بیلٹ پیپرز کو آگ بھی لگائی۔ الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپرز جلانے اور چوری ہونے کا نوٹس لے لیا، ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا حکم۔ الیکشن کمیشن سندھ سے فوری رپورٹ طلب، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکنان کی ہنگامہ آرائی کے باعث صبح الیکشن کمیشن دفتر کے باہر کا علاقہ میدان جنگ بنا رہا۔ ریجنل الیکشن کمشنر امتیاز کلہوڑو کہتے ہیں عدالتی حکم پر گنتی کرنے والے تھے کہ اچانک حملہ ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی سے بہن نورین نیازی کی ملاقات کرانے کا حکم، فیصلے میں کہا گیا قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، بانی پی ٹی آئی کی صحت اور حفاظت بہت ضروری ہے، سیکیورٹی الرٹ کی وجہ سے ملاقاتوں پر پابندی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس کو ڈی سیل کر دیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل کے پی ہاؤس پر لگی سیل ہٹانے کا حکم دیا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر مٹھائی کے ڈبوں سے منشیات برآمد، خاتون گرفتار، خاتون بحرین جا رہی تھی، گدا گری کے شبے میں روک کر تلاشی لی گئی تو منشیات نکلی، خاتون نے دعویٰ کیا کہ اسے بحرین میں یہ ڈبے ایک شخص کے حوالے کرنا تھے۔ داسو ڈیم حملے میں ملوث دہشت گردوں کی ساہیوال جیل سے منتقلی کے دوران حملہ، داسو ڈیم حملے کے ماسٹر مائنڈ اور 2 دہشت گرد فرار کی کوشش میں مارے گئے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ٹریڈ الرٹ پر دہشت گردوں کو جیل سے منتقل کیا جا رہا تھا، نامعلوم دہشت گردوں نے ساتھیوں کو چھڑانے کی کوشش کی، دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ سال 2024 میں امن کا نوبل انعام جاپان کی تنظیم کے نام، جاپانی تنظیم نیپون ہیڈا نیکو ہیروشیما ناگاساکی ایٹمی دھماکوں کے متاثرین کے لیے کام کرتی ہے۔ اسرائیلی فورسز کا بیروت میں حملہ، 22 افراد شہید، متعدد زخمی، جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے امن مشن کے اہلکاروں پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل نے شام اور لبنان کی سرحد پر ہلال احمر کا فیلڈ اسپتال تباہ کر دیا۔ امریکی نائب صدر کیملا ہیرس کا کہنا ہے غزہ اور لبنان میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی کے لیے غیر مالیوں کی رہائی کی شرط لگا دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق موساد کے سربراہ نے سی آئی اے کو شرائط بتا دی۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں سمندری طوفان ملٹن سے تباہی، مختلف حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 16 تک پہنچ گئی۔ طوفانی بگولوں نے بجلی کے پول اکھاڑ دیے، 32 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے فلوریڈا میں ملٹن نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف 82 رنز پر ڈھیر، عالیہ ریاض 26 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہیں۔ ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی بیٹنگ جاری، میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ ریاض سیزن کے افتتاح پر باکسنگ کا بڑا مقابلہ، عالمی چیمپئنز آمنے سامنے۔ کراؤن شو ڈاؤن میں کل روس کے آرتر اور ڈیمتری ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ دیگر مشہور فائٹرز کرس یومناک جونیئر،
प्रेजेंट क्लार्क, स्काई निकलसन और सऊदी अरब के मोहम्मद अल अकल भी अपने जौहर दिखाने के लिए तैयार हैं। लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आबिद कश्मीरी कुछ अरसे से अलील थे। उन्होंने सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। आबिद कश्मीरी ने बेसाख्ता मज़ाहिया अदाकारी के बायस शायकीन के दिलों पर राज किया। बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन 82 साल के हो गए। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को सालगिरह मुबारक। 1979 से फिल्मी सफर शुरू करने वाले अमिताभ ने 5 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया पर राज किया। फिल्म जंजीर से इंडस्ट्री में अपनी शनाख्त बनाई और शोले की कामयाबी ने अमिताभ को सुपरस्टार बनाया। उनका सहर आज भी बरकरार है। उन्होंने कई फिल्मों में गाने भी गाए। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज शाम क्लासिकल डांस इवेंट के नाम होगी। गुज़श्ता रोज ड्रामा तालीम बारगाह में फनकारों की गैर मामूली परफॉर्मेंस को शायकीन ने खूब सराहा। गैर मुल्की फनकार पाकिस्तानी खानों और लोगों के मद्दाह।